دے دیں. اب دیکھو نا وہ بھی تو دور ہی تھا نا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ آپ کی خدمت میں نا کوئی شخص حاضر تھا, گفتگو ہو رہی تھی, اس نے دوران گفتگو شیطان کا نام لیا. آپ نے پوچھا بھائی شیطان کون ہے؟ وہ بڑا حیران ہوا, یہ رابعہ اتنا بڑا نام ہے, ان کو شیطان کا نہیں پتا. وہ آپ سے پوچھتا ہے آگے سے, رابعہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے سنا تیرے منہ سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. کتنے گئی ہوں دیوانگی ہے, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوقیاں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نزا کی کیفیت تاری ہے حضرت. بڑا اوکھا ٹائم ہوتا ہے وہ, لیکن ہمارے لیے اوکھا ہے, عاشقوں کے لیے نہیں اوکھا ہوتا. ان کے لیے تو پیغام وصل ہوتا ہے حضرت. وہ تو پتہ نہیں کب کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ وقت آئے حضرت. اس لیے تو حضور بلے شاہ نے لکھا نا, آپ فرماتے ہیں گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے, رین وصل دی پیا کٹاوے. وہ تو انتظار کر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کبھی شام نے آپ کو سجے نہیں دیکھا, بس شام کہتے ہیں ایک ہی بار حضرت بلال کو سجے دیکھا. سب حیران ہو کے پوچھنے گئے حضرت بلال کو, اے موزن رسول علیہ السلام خیر تے ہے, آج بڑے تیار ہو. فرمایا آج میری موت دا دن ہے. عرض کی حضرت اپنی موت پہ بھی کوئی اتنا تیار ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہے, میرے لیے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا پیغام ہے. یہ بکھرے رنگ ہیں. تو لکھا کہ حضرت جنید بغدادی نے آنکھیں بند کر لی. تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں تو اس کو کلمہ تلقین کریں. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ اس کے سامنے اونچی آواز میں پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے. یہ اور ہو گیا جنید تو جنید ہے. وہ ایک شخص پاس کھڑا تھا, اس نے حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کر دیا. آپ قرض کرتا ہے شیخ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو فرمانے لگے, وہ سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولیا نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا حضرت انہوں نے, کتنا یاد کیا ہوگا. آؤ حضرت جی یاد کر لیں. آؤ بھائی جی وقت ہے. اور میں آپ کو ایک اپنے شہر سیالکوٹ کے دیوانے کی بھی بات سناتا ہوں. وہ ان کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی, مجذوب بزرگ تھے حضرت. تو ہائے ہائے وہ روز نا حضرت, وہ ان کا جو علاقہ تھا نا چٹی شیخاں, اس طرح بنتا تھا, ایل بنتا تھا حضرت. یہ برام کی موڑ تک انہوں نے آنا ہوتا, یہ ایل شیپ تھی حضرت. اگر ادھر سے بھی کریں تو ایل, اگر ان کے چٹی شیخا سے برام کی موڑ تک جائیں پھر ایل. یہ ایل تھا حضرت. یہ حضرت روز ایل طے کرتے تھے حضرت اور واپس اپنے چٹی شیخا میں. اب یہ جو ایل تھا نا, اس کے راستے میں ہزاروں دکانیں آتی ہیں, ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی. اچھا جو میں نہ ماننے والوں کی تو بات ہی نہیں کروں تو بدبخت ہے حضرت. جو ماننے والے ہیں ان کا کیا انداز تھا, جس کے پاس جو ہونا نا نعمت دکان اس کی ہونی, اس نے حضرت علی اکبر کو پیش کر دینی. تو ایسا دیوانہ تھا حضرت. وہ کیا کرنا, وہاں کسی نے برفی دے دی, جلیبی دے دی, سپر بسکٹ دے دیا, تو کیا کرنا, یہ نہیں کہ سارا نہیں, یہ اتنا حضرت, یہ اتنا, یہ کھا کے نا اتنی لو لگی تھی. ساتھ ہی اپنے اس پوپلے سے انداز میں نا, میں تو چاہ کے بھی اس طرح نہیں بول سکتا, وہ دینے والے کو پوچھنا وہ یہ برفی تو مٹھی ہے. بڑا حیران ہو کے نا, وہ یہ تو مٹھی ہے. تو دینے والے نے آگے سیس کرنی, سائیں جی چینی پائی مٹھی ہونی ہے. اچھا چینی پائی ہے, کتوں لیا چینی؟ سائیں جی دکان تو. اچھا دکان تو دکان والے نے کتوں لیا سی؟ سائیں جی انہیں مل تو تھوڑا منگوایا. اچھا مل تو میل والے نے کتوں لیا سی؟ سائیں جی رو دی بنتی ہے. اچھا رو دی بنتی, تو رو کتوں نکلتی ہے؟ سائیں جی گنے چوں نکلتی ہے. اچھا گنے, تو گنے چ رو کیویں آ جاتی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے. کیسا دیوانہ تھا حضرت, جو برفی کے ایک ٹکڑے میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا حضرت. اور میں کہتا ہوں حضرت ہم اتنا رب کو بھول چکے ہیں. یا سردی آئی اسی کلو کلو مچھی ایک بندے نے بہ کے کھا چھڑنی, ایک بار الحمدللہ بھی نہیں کہنا سی. ایڈے بھلے دے اسی رب نوں اسی بہ کے ادھا ادھا کلو مونگ پھلی چل گوزے میر شہر فیصل آباد, ٹھیک ہے جی, کاجو بہ کے ہی ایک ایک بندے نے کنے کنے دگ جانے نے حضرت جی, کھا کے ایک بار بھی اسی الحمدللہ نہیں کہنا. ایڈے رب نوں بھلے لوگ سی. اور یہ نہیں کہ میٹھا
जो मर्जी दे लो हजरत, नमकीन दे लो, मिर्च दे लो, उसने अपने रब को तलाश कर लेना होता था। आपको पता है ज़रा, हम मौलवी लोग ना इतनी जल्दी नहीं मानते, हम मौलवी लोग नहीं मानते इतनी जल्दी, हमें बड़ी आदतें होती हैं। कोई गुफ्तगू कर रहा हो ना तो हम सिर्फ ना में घूम रहे होते हैं। ये मुर्शिद सी ते ने शब्द बोल छड़े, लगता पढ़िया नहीं किताबों को। अभी सानू आदत है ना, अभी पाते रहने ग्रैमर वेची इधर, काश अभी निकल जाइए और दूजिया छड़ के अपना आप वेखन लग पई इधर। कसी अपना वेखन लग। वो मैंने कहा यार ये क्या, मैंने 1 साल वहाँ इमामत की है, यार ये क्या अल्लाह करता है, आओ जरा जन चेक करिए, असली है कि नकली है, कच्चा है कि पक्का है। मैंने अपने साथ 3 बंदे तैयार किए। मैंने कहा आज मैंने साईं अली अकबर को बर्फ़ी खिलानी है, इसने हसबे मामूल पूछना है कि मिठी है, मैं कहना चीनी पाई है, इन्हें कहना कितों लियांदी है, मैं कहना दुकान तो, इन्हें फिर पूछना दुकान वाले ने कितों लियांदी। हुण जिन्ने के नाम मैनू याद ने ना, मैं जो लैने ने, अल्लाह नहीं कहना। वेखने भला साईं अली अकबर होरी की करते हैं भाई, जो मेरे नाम मुक गए ना तो नाल ही तू कुद पई विच, तेरे मौके ते तीजे तू, भाई तीजे तेरे मौके ते चौथे तू। लो जी शुरू हो गए। साईं अली अकबर तशरीफ ला रहे थे, मैंने पहले बार स्टूल बचाया बेंच, मैंने हाथ पकड़ के ना बिठा लिया। मुझे कहते हैं मौलवी जी की जे, मौलवी जी की जे। मैं साईं जी बर्फ़ी खानी है, बर्फ़ी खानी, आदत ही बार बार बात करते थे, बर्फ़ी खानी नहीं, बर्फ़ी का मैं जी खर के ना, मौलवी जी है तो मिठी जे। मैं साईं जी चीनी पाई है। अच्छा कितों लियांदी जे चीनी? मैं साईं जी दुकान तो, ते दुकान वाले ने, मैं क्या साईं जी मिल तू, ते मिल वाले ने। मैं अब आपके इलाके के नाम लेता हूँ ज़रा, ठीक है जी, फैसलाबाद दूँ तो फैसलाबाद वाले ने, मैं साईं जी गोजरे हूँ, तो गोजरे वाले ने, मैं साईं जी समुंदरी हूँ, तो समुंदरी वाले ने, मैं साईं जी पीर महल दूँ, तो पीर महल वाले ने, मैं साईं जी हाफजाबाद दूँ, तो हाफजाबाद वाले ने। लो जी मेरे मुक गए ना सारे ही ना। मैनू क्या चल तू शुरू हो जा, ਉਹਦੇ भी मुक गए, तीजे दे भी मुक गए, चौथे दे भी मुक गए। यार 2.5 घंटे बाद हम बताते रहे, वो पूछते रहे, हम बताते रहे, उसने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई उसकी आवाज़ में होता ना बंदा चिड़ के थोड़ा ऊंचा हो जाए, कोई ऊंचा नहीं, वही लेवल पे वो पूछता रहा, उन्हें कित्थों, उन्हें कित्थों, उन्हें कित्थों। 2.5 घंटे बाद साड़ी डिक्शनरी खत्म हो गई, साडा जो नावां दा जखीरा सी मुक गया। 2.5 घंटे बाद गल उदू मुकी जो ही क्या अल्लाह अल्लाह, उन्हें सुकून आ गया। क्योंकि मियाँ साहब कहते हैं ना, जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा, 100 मकर बहाने कर कर उसे दी मरने मरदा। लेकिन क्या हुआ हजरत, असी फस गए। अज दुख की गल है, सानू ए गुलाब वेख के रब नहीं याद, क्यों नहीं आता यार? ए गुलाब वेख के रब क्यों नहीं आता? देखो ये गुलाब का फूल इस सब्ज रंग की डोडी से निकला है, सब्ज से निकला है ना, तो फिर इसको सब्ज होना चाहिए था। सब्ज से निकला है ना, फिर इसको सब्ज होना चाहिए था। आप क्यों गौर नहीं करते? सुलेमान तू क्यों गौर नहीं करता? इसको लाल रंग किसने दिया है? किसने दिया है? अच्छा फिर दूसरी बात, ये जो लाल रंग है ये फवारे से हुआ है कि ब्रश से हुआ है? किया किसने ये रंग? कितने मजदूर लगे थे? क्यों भूल गए हैं यार? वो जस्टिस जावेद इकबाल की किताब है अपना गिरेबां चाक, उसमें उसने लिखा है, कहता है अलामा साहब ना, वो आप बाहर थे जैसे हम करते हैं, कहता है मैंने पीछे से अलामा साहब को खत लिखा, अपने अबू को, जावेद इकबाल कहता है, और खत में मैंने क्या मंगवाया? रेडियो। अब्बा जी मेरे लिए रेडियो भेजियो। वो कहता है इकबाल ने रेडियो नहीं भेजा, इकबाल ने शेर भेज दिए। वो क्या थे? दया रे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। अच्छा जो सबसे सोना शेर इकबाल ने लिखा रहमतुल्लाह, अब क्या कहते हैं? गर खुदा दिले फितरत शनास दे तुझको, गर खुदा दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लाला हो गुल से कलाम पैदा कर रहे हैं। पुछ गुलाब दे फूल नूं तेनू रंग किने दिता? पुछ
تیرے جی خوشبو کنے پری ہے؟ موتیے کے پھول کو پوچھو تجھے یہ رنگ کس نے دی ہے؟ موتیے کے پھول کو پوچھو تو اس میں یہ خوشبو کس نے رکھی ہے؟ اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی، جس دن پوچھو گے ایک کی جواب آنا جی، اللہ ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ لیکن کیا ہوا حضرت؟ سانو بھول گیا، چلے ہو مچھی کھا کے دینا لے دا شکریہ ادا کرو یار، کیوں بھول گئے؟ یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اب یہ تو محفل ہے نا، اب ہم نے بیان کر کے یہاں اجازت لی کہ ہم نے نکل جانا سیالکوٹ کے لیے، کیونکہ صبح بھی بڑا ٹف شیڈول ہے، تو ختموں پہ اس طرح ہوتا ہے، وہاں یہ موقع بنتا ہے۔ اب ختموں کا ٹائم ہی نہیں ملتا، ظاہر ہے اب گھر جاتے جاتے فجر ہو جانی ہے، ہمیں ایک پروگرام ہے اور راستے میں فجر کے بعد ہم نے لیٹنا، پھر اتنی ہمت ہوتی نہیں کہ زور سے پہلے کوئی پروگرام اٹینڈ کرے۔ میں نے کہا نا اون جو آنا گھر جاندے ہی بڑھا ہو جانا، یہ حضور کے نام کی برکتیں ہیں۔ تو وہ ختموں پہ اس طرح ہوتا ہے، اور پھر نا اندر سے ایک درد اٹھتا ہے، لیکن بھائی کہہ نہیں سکتے، ہر بندہ تو پڑھا لکھا ہے، سب کے کاغذوں میں مولوی ہیں جن کو کچھ نہیں آتا، سب کے کاغذوں میں نا مولوی ہیں جن کو کچھ نہیں، باقی تو سارے بڑے پڑھے ہوئے ہیں۔ میرا معاشرہ بہت لائق فائق معاشرہ ہے، یہ بیچارے مولوی نے جنہوں نے قرآن بھی آتا ہے، جنہوں نے حدیث بھی آتی ہے، انہوں کا نہیں آتا ہے، اس لیے مار کھانی ہے کسی کو کہہ کے۔ اب مثلا یہ اب آپ کی سردی آنے لگی ہے نا، سردیوں میں ختموں میں پہلے کیا ہوتا تھا؟ مثلا گرمیوں میں آم، خربوزہ، تربوز، سردیوں میں تقریباً کنو، مالٹا۔ اب کیا ہونا ہے، میں محفلوں میں دیکھا کرتا، ایک بندے نے کنو کھول کے نا ایک پھاڑی کھا کے نا جی مٹھی نکل آئی تو دوجے نو دعوت کیویں دینی ہے، چکھ یار بڑا مٹھا ہی۔ تو میرا پتہ کیا دل کرتا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے، یار کدی کوئی انجدہ بھی تو لبے نا جڑا آکھے وہ قربان جاؤں دے تو جنہیں میٹھا کر چھڑے ہے، بھائی خود میٹھا ہو گیا ہے، خود ہی میٹھا ہو گیا نہیں حضرت، خود نہیں ہوا، کیا ہے کسی نے حضرت۔ ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہیں سارے، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں آپ سے سوال کرنے لگا، اگر میٹھا ہونا مالٹے کی اپنی صفت ہوتی نا، ذاتی صفت میٹھا ہونا، تو سارے میٹھے ہوتے۔ اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے خربوزے میٹھے ہوتے۔ اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی سارے آم میٹھے ہوتے۔ نہیں بھائی جی، کوئی ہے جڑا کسی نے کھٹا کرن دیا، کسی نے میٹھا کرن دیا، کوئی ہے، کوئی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ہاں 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 جی ہے کوئی، اسی لیے تو کسی نے لکھا تھا نا، آپ فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے۔ یہ گلاب دا پھول دستا ہے نہیں کوئی ہے، یہ سفید پھول بتاتا ہے کہ نہیں ہے، یہ لال پھول بتاتا ہے نہیں ہے، یہ پھول بتا رہا ہے کنے رنگ پڑے نے، یار کر کے دسو تسی منو، برشنا بھی کر لو، جاؤ دعوی میرا، جاؤ جاؤ برشنا بھی کر کے دس چھڑو، اے وہی جن نے بغیر برشوں ہی کیتے جے ادھر جی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن۔ دیکھو حضرت جی، یہ دیکھو ہرا ٹچ بھی ہے، لال ٹچ بھی ہے، دیکھو یہ بولا ہرا بھی ہے لال بھی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے۔ قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عام، ایک نہ دے پھل مٹھے کیتے پت نہ دے کوڑے۔ اور دیکھو کمال حضرت ذرا اس مالک کا، ہم تو غور نہیں کرتے حضرت۔ ہاں یہ صرف ہمیں دعوت نہیں ہے، مفتی صاحب کو دعوت نہیں ہے، علماء کو دعوت نہیں ہے، آپ سب کو دعوت ہے حضرت۔ کیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ دیکھیں نا ہم اس حال میں بیٹھے ہیں، میں
ہوگا کم زیادہ ہو. میں برحال کنال کا بولنے لگا ہوں اس کو جی. آپ کا کنال کا حال ہے 1 2 3 تے سامنے 4. کوئی ہے نہیں جڑا کہ جی چارے کندھاں کڈو تے میں چھت کھلا رہا پھر نہیں کھلا سکتا. کوئی ماں نے جمے ہی نہیں ہے. اور اللہ قرآن کریم میں آپ کو دعوت دے رہے ہیں فیصل آباد والو. الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. وہ فیصل آباد والے تہاڈا کنال دا ایک نہیں کھلوندا کدی اتنے ویکھو میں 7 کھلا رہے ہیں. ہاں یار دیکھو تو صحیح. میرے ویسے سیالکوٹ میں کوئی پلر نہیں ہے نیچے. آپ کے فیصل آباد میں ہے؟ میں کراچی بھی ہو گیا ہوں وہاں بھی نہیں ملا مجھے. میں کوئٹہ گیا ہوا تھا وہاں بھی نہیں ملا. میں ملتان اس دن گیا تھا وہاں بھی نہیں ملا. اوے آپ جہاں مرضی چلے جاؤ دعوی حضرت جی. ہاں جی کوئی پلر نہیں. اور مالک نے ایک نہیں مالک نے 7 کھلا رہے تھے پڑھ کے. ہاں ہم نہیں غور کرتے. میاں محمد پاک صاحب کرتے تھے. اور پھر غور کر کے میاں صاحب لکھتے کیا ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. ماشاءاللہ ہم فیصل آباد کو پہلی بار نہیں آئے. آج تو ہم موٹر وے سے آئے ہیں نا. اگر ہم وہاں سے آئے نا تو راستے میں 17 ٹیکسٹائل مل بھی آتی ہے. ٹھیک ہے جی بہت بہت بڑی ملیں لگی ہوئی ہیں. لیکن قربان جاؤں یہ کسی مل میں نہیں, یہ ماں کے رحم میں تیار ہوا ہے بندہ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ نہیں ہوا حضرت کہ سر کہیں سے آیا, آنکھیں کہیں سے آئیں. ٹھیک ہے جی دل کہیں سے آیا, گردے کہیں سے آئے, پھیپڑے کہیں بھی نہیں آئے. کیا ہوا قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. اور دیکھو جی چلو دیکھو اس کی کاراگری, اس کی تخلیق دیکھو. شکل چلو ہو سکتا ہے آپ کو کہیں مل لی جائے. اس دن ایک بندے نے میرا بھی ملتا جلتا بندہ میں نے بھیجا, میں واقعی ران رہ گیا. ٹھیک ہے صرف میری ذرا داڑھی سفید ہو گئی ہے. حیدرہ داڑھی گھنی, وہ بچہ تھا بھی اس کی 18-19 سال عمر ہوگی. خوب بہو حضرت جی میں صرف میری داڑھی بڑی ہے, بال بہت زیادہ سفید ہیں, مچھیں ذرا بابی بڑی ہیں. ٹھیک ہے جی جو بڑی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی تو وہ میں خود حیران رہ گیا. لیکن حضرت جی دیکھو ذرا اس کی کاراگری کیسا بنایا. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, میں ذرا ان کے کلینک چلا گیا. وہ شیشہ پڑا ہوا تھا جس میں بڑا نظر آتا ہے. میں حضرت اپنا انگوٹھا ویکھن لگ پیا. میں کہ واہ مالکا کی رنگ نے تیری ذات دے, کیسا انگوٹھا بنایا. وہ بھائی لائنیں لگی دی ہیں بھائی, لائنیں لگی ہیں نا انگوٹھے پہ, گول گول لائنیں لگائی ہیں اس ذات نے. وہ کیسیاں تو لینا لائیاں, کسے دی لین کسے نہ نہیں ملتی ہے. یار چھوٹا سا انگوٹھا ہے, اربوں خربوں کے لحاظ سے لوگ ہیں یار. یہ نہیں کہ پاکستانیوں کی نہیں, کسی کی بھی نہیں ملتی ہے درد کسی. کیسیاں لینا لائیاں مال. اچھا پھر قربان جاؤں اور کسی کو چھوڑو یار, اپنا کھبا سجے سے اور سجا کھبے سے نہیں ملتا. کیسا بنایا یار اس نے. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. ہاں یار اسی دور نکل آئے ہیں نہ کریے میاں, آؤ واپس مڑ چلیے. اسی سارے کہنے آئی ڈے ہی مدینے چلے ہیں, لیکن میں سچ کہن ڈیا جی کھلو کے ویکھو گڈی انڈیا نو پا لئی جی. میں سچ کہن ڈیا کہنا سی آئی ڈے دے کہ اسی مدینے چلے ہیں. بھاجی ذرا کھلو, گڈی دی سپیڈ گھٹاؤ, کھلو کے ویکھو انڈیا آ گیا جی لگ گئے. ہمارے چہرے بتا رہے ہیں کہ انڈیا جان دے, کیونکہ مدینہ جانے والوں کے چہرے اس طرح کے نہیں ہوتے. ہماری ادائیں بتا رہی ہیں کہ ہم مدینہ نہیں جا رہے. مدینے جان والے تو ایڈے گسیلے ہوں کوئی نہیں. اتنے ہونی چھیڑ کے ویکھو کسی نو ہی, ادھر کسی نے بھی مینو ہی چھیڑ دو باہر جا کے. ادھر اتنے نہیں میں کھ بھی کہنا, کوئی کیمرہ لگا ہے, باہر جا کے مینو چھیڑو. میں نہ تاری لے طے کر چھڑی تو گل ہے, پھر میں مدینے جان والا ہوں. اور تمہیں بتاؤں جو مدینہ جا رہے تھے ان کے انداز کیسے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں حضرت جی چلو میں پہلے آپ کو بات بتا دوں, پھر میں 2 بار باہر گیا ہوں. میں 2 بار نا باہر گیا ہوں. اس بھی جانا تھا میں نے 15 ربیع الاول شریف کو میں نے UK جانا تھا, لیکن وہ کرونا کا ایک سلسلہ بن گیا, ہم نہیں جا. 12 ربیع الاول کو میں نے آسٹریلیا جانا تھا صرف 1 دن کے لیے, لیکن وہ معاملات نہیں بنے. میں 2 بار باہر گیا ہوں. اگر یہاں کو گیا ہے تو وہ میری تائید کرے گا. اسی طرح وہی کیا ہوتا ہے آپ فٹ پاتھ پہ, اور یہ حضرت جی یہ سول اتنے ہڈ حرام ہم ہو گئے ہیں کہ میں نے وہاں بھی جانا ہے تو میں نے موٹر سائیکل نکال لینی ہے. باہر لوگ پیدل چلتے ہیں زیادہ. جس کسی نے دور جانا ہے وہ ٹیکسی لے گا, نہیں تو باقی لوگ پیدل سفر زیادہ کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا اتنے رش میں آپ کا کندھا کسی کے کندھے سے نہ لگ جائے. تو وہاں کیا میں نے دیکھا ہے
جے تہاڈا موڈا وج گیا نا کسی نے انہیں حضرت جی انج دے انداز تے سوری کرنا کہ تانوں شرم آ جائے گی سوری سر ڈونٹ سر سوری ٹھیک ہے تے ساڈے اتھے جدوں وج گئے ہو نا تے کی ہے اور دسدا نہیں انا ہے بات غلط تو نہیں کی قبلہ میں نے یار یہ قرآن ہمارے پاس ہے یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین ان کے پاس نہیں ہے قرآن قرآن ہمارے پاس ہے انداز ہمارا یہ ہونا چاہیے تھا انداز ان کا وہ بن گیا حضرت خذ العفو یہ ہمارے پاس قرآن ہے یہ بخاری یہ مسلم یہ ترمذی یہ نسائی یہ ہمارے پاس ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں محبوب میں نے غلام خریدا ہے غلطی کرتا ہے مجھے ذرا بتا دے کتنی بار معاف کروں اور پھر اس کو سزا دوں فرمایا انس جتنی بار تو چاہتا ہے تیرا اللہ تجھے معاف کر دے تو اس کو معاف کر دیا کر یہ ہمارے پاس ہے لیکن انداز ان کے وہ والے بن گئے ہیں اسی لڑے اسی کیا ہو گیا یار خدا کا نام لو کیا پھر ہمارے انداز بتاتے ہیں اسی مدینہ نہیں اسی انڈیا چل رہے ہیں آؤ تمہیں مدینے والوں کے انداز بتاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو بازار میں نا ایک اندھا فقیر بیٹھا ہوا تھا حضرت کی توجہ اوپر کی جانب تھی آپ کچھ اوپر نیچے نہیں نظر پڑی کیا ہوا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں اس کے پاؤں پہ آ گیا اب وہ اندھا ہے اس کو پتہ ہی نہیں جناب صدیق اکبر ہیں وہ آگے سے غصے میں چلا کے کہتا ہے اور دیکھ تو صحیح نیچے کیا اندھا ہے تو اب اس کا پاؤں دبا کے کہتے ہیں بھائی غلطی ہوگی اندھا نہیں مجھے کوئی ہاتھ میں درہ تھا امیر المومنین تھے حضرت جی لیکن کیا پاؤں دبا کے کہتے ہیں یار غلطی ہوگی باقی مننا نہیں کوئی ہے کیا ہو گیا ہمیں یار کیا ہے ہم مسئلہ کیا لگ گیا ہمیں 4 پیسے ہی تو آئے اور کیا ہو گیا آؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تاریخ کہتی ہے کہ مدینہ کے مضافات میں ایک اماں جی تھی آنکھوں سے اندھی تھی بس جی 10 منٹ اس سے زیادہ نہیں بزمائش میں ڈالوں گا آپ کو اندھی تھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری خود پہ لے رکھی تھی آپ چلے جاتے روزانہ جا کے صفائی کرتے پانی بھرتے جھاڑو دیتے سالن بناتے آٹا گوندتے اس اندھی مائی کو کھلا کے پھر مدینہ واپس آ جاتے جب کہیں تشریف لے جاتے تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے حضرت ہیں ہاں حضرت ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ سارے بیٹھے ہیں آپ کو یاد ہے اسمبلی ہماری اس میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے پتہ نہیں کیوں بھول گئی ہے 10 سال پڑھی ہے یار کیا پڑھتے تھے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا اس میں ایک شعر ہم پڑھتے تھے ہم وہی پڑھیں گے کیونکہ ٹائم اب اتنا نہیں کیا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا کتنے بھی اجالا کتنے بھی شمع کتنے بھی درد مند کتنے بھی ضعیف میں تے کھونا والا بن گیا او دا بھی کھولو پرا دا بھی کھولو پین دا بھی کھولو او دا بھی ول لو او دا بھی کھولو آؤ تمہیں بتاؤں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہمیشہ کوشش رہی کہ سبقت لے جاؤں فرماتے ہیں ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے میں بیٹھا سن رہا تھا آپ فرماتے ہیں آپ ڈیوٹی لگا کے چلے گئے میں نے اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا اج میں جاواں گا اور خدمت اینی دی کراں گا کہ اماں جی بھی کہن خدمت اج ہی ہوئی ہے آپ فرماتے میں گیا جا کے نا کام آہستہ السلام علیکم کا جھاڑو دیا پانی بھر کے لایا آٹا گوندا سالن بنایا روٹی پکائی سالن برتن میں ڈالا روٹی رکھی اماں جی کو بٹھایا ایک نوالا توڑا سالن میں ڈبویا اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا ہونٹوں سے نوالے کا لگنا تھا اماں جی کہنے لگی آج ابو بکر نہیں آئے آج ابو بکر نہیں آئے جلال تھا حضرت جی
آپ نے فرمایا اماں تجھے تو نظر آتا ہے، اس کو نظر آتا ہے، اگر نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتہ ہے ابو بکر نہیں ہے؟ آپ نے پوچھا اماں تجھے نظر آتا ہے؟ وہ کہتی ہے آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ اب فرماتے پھر میں نے پوچھا پھر تجھے کس طرح پتہ ہے ابو بکر نہیں آئے؟ تو کہتی ہے دیکھو میرے منہ میں دانت کوئی نہیں ہے، جب ابو بکر آتے ہیں پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، جب نوالا نرم ہوتا ہے پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آئے۔ لو جی ایک اور میرے محبوب کے یار ہیں، ہم 4 یاروں والے ہیں نا، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، وہ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت کو خنجر وار کیا، وار اتنا کاری تھا کہ وہ آپ کو کاٹتا کاٹتا کن پٹی تک آیا تھا حضرت، جی گرفتار ہو گیا وہ ملعون خارجی وہ، تو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیا، آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، فرمایا پہلے اینو پانی پیاؤ، جی فرمایا پہلے اینو پانی پیاؤ، وہ پانی لے کے گئے، فرمایا مولا فرما دیں پانی پی لے، وہ جو ہے نا اندر بغض تھا نا حضرت علی کے لیے، اس بغض نے آمادہ کیا پانی نہ پیویں زہر پائے تینوں مارن لگی، اس نے پانی سے انکار کر دیا، فرمایا عبد الرحمن جی تو علی دے گھر دا پانی پی لینا نا علی نے اونی دیر جنت چ نہیں سی جانا جن دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لینا ہے۔ کہاں گئے یہ رنگ، کدھر ہے یہ رنگ؟ عبد الرحمن ابن ملجم تے دور رہا سی بھرا دا گلما پھڑ کے کھلوتے ہیں، یا بہن بھائی کو گھسیٹ کے، بھائی بہن کو گھسیٹ کے کچہری لے کے آ رہے ہیں۔ کیا ہو گیا پاکستان میں یار؟ وجہ کیا ہے؟ گڈی انڈیا جاندی پئی ہے، مدینے نہیں جان دے، مدینے والا آؤ چوتھے یار اب رہ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی امامت فرما کے نا گھر تشریف لائے، تو آ کے آپ نے فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں ہے۔ یہ لفظ بظاہر میں نے بولا، یہ عبارت میں نہیں ہے کوئی، تاکہ یہاں بیٹھے کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ حضور کے گھر میں کچھ نہیں تھا، وہ بھائی اسی گھر کا تو سارے صدقہ کھا رہے ہو بھائی، اور اسپیشلی فیصل آباد والے تو سیال کوٹ والے واہ ہی کھان دے۔ میں نے بات غلط نہیں کی، دونوں شہروں پہ اللہ کی بڑی مہر ہے، حضور کا بڑا کرم ہے، دونوں شہروں کو اللہ نے بڑے پیسے عنایت فرمائے، اور میں سیال کوٹ والوں کو بھی کہتا ہوں بھائی اللہ دا شکر کرو، تو فیصل آباد والے تانوں بھی یہی کہنا سختی نہ کرنا پتر، جتنی یہاں سختی اپنے مزدور پہ کرو گے اتنے تاڑے دے نہیں ہونی جگہ، رحم کرو۔ محبوب نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا، ان کا حق نہ مارو، اچھی سیلری دو، خوشی آئے تو بونس دو ان کو، وہ چلے تم ہی 2 روٹیاں کھانی ہیں، تیرے پتر نے بھی 2 ہی کھانی ہیں، انہیں کہا نہیں چھڑ کے چلنا ہے، ون ڈینو مالک دی مخلوق تھے، کبھی نہ حضرت جی اس کو کھینچنا، اس کو چھوڑنا، جتنا تم چھوڑو گے اوپر سے تمہارے لیے چھوٹ جائے گا، جتنا کھینچو گے ادھر سے بھی کھینچا جائے گا۔ وہ عرض کی حضور بظاہر کچھ نہیں ہے، محبوب تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے تو کیا دیکھا کھانا پڑا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کھانا کدھر سے آیا ہے؟ اب وہ محبوب جو مسجد نبی میں بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیتے تھے کیا گھر کے حالات سے آگاہ نہیں تھے؟ پتہ تھا، ہمارے لیے پوچھا، ہماری تربیت کے لیے پوچھا کھانا کدھر سے آیا؟ عرض کی محبوب پتہ نہیں وہ کون تھا، کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا، حجروں پہ دستک دیتا جاتا تھا، کھانا رکھتا جاتا تھا، فرمایا میرے عثمان تو علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو حضرت جی پہلے میڈیا آئے گا، جیو آئے گا، ARY آئے گا، فیصل آباد کا اگر کو اپنا چینل ہے وہ آئے گا، تو پھر حضرت صاحب یتیماں دی یتیمی دا مذاق اڑا کے انہوں نے ایک تھیلا دین گے، ایلو تھیلا لو تو جا کے مر جو سارے اپنے اپنے گھراں چ، خدا کا نام دیکھو۔ اب چلو جی 4 یار ہو گئے، اب ہم پہ یہ الزام نہ لگ جائے ہم اہل بیت والے بھی ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جب جسم مبارک سے کرتا اترا ہے تو پشت مبارک پہ حضرت جی کندھے پہ نشان تھا باقاعدہ، آپ تو شہزادے تھے یار، شبیہ مصطفیٰ تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ آپس میں باتیں شروع ہوئی، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس چیز کے؟ غلام فرمانے لگے ہوئے اس سے آگے نہ جاؤ، فرمایا پھر تو بتا نشان کا ایک ہے، فرمایا بات امام کی عزت کی ہے، جو تو امام نے وعدہ لیا تھا راز نہ کھولنا، پھر 10 قد ہے، فرمایا نشان ہونا بوریاں دینے جڑے امام رات دے نیرے چ اپنے مونڈے تے چھڑ کے یتیمہ گھر چھڈن جاندے سن۔ اب امام حسن اور اینڈ پہ امام زین العابدین، اور بس پھر ٹھیک ہے جی،
وہ کربلا جو میں نے شروع کیا تھا، جو مجھے حضرت جنید بھی یاد ہے، میں سب اب سمیٹ کے جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب امام حسین آ گئے. ٹھیک ہے جی. وہ ٹھیک ہے جی، شہزادہ اور شہزادی حضرت، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں وہ شہزادی کھڑی ہو کے انتظار فرمایا کرتی، جن کو مدینہ پاک جانے کی اجازت نہیں ملی حضرت. اچھا جب یہ قافلہ نکلنے لگا نا تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو اٹھا رکھا تھا. اور یہ آپ نے بھی اپنے گھروں میں دیکھا، اگر بہن ہو نا ذرا اوپر تھوڑی سی مچور ہو گئی ہو، زیادہ نہیں تھوڑی سی، اور بھائی ہو نا لاسٹ نمبر والا، تو بڑا پیار ہوتا. بہن بھی ہو پھر بھی بڑا پیار ہوتا ہے. میرے گھر میں خود اسی طرح آج کل ہے. میری بڑی بیٹی ہے اسما، 8 یا 9 سال اس کی عمر ہے. سب سے میرا چھوٹا ہے ابراہیم، وہ دوڑ آئی، وہ یار بڑا ہی پیار ہے دو، بلکہ میں کہنا ادھی امی ہے دیو. وہ ابراہیم کو بھی صحیح بولنا نہیں آتا، اس کی بڑی باتیں ہیں جو مجھے بھی سمجھ نہیں، مجھے تو بالکل نہیں آتی، ماں کو پھر آ جاتی ہیں، اور جو باتیں ماں کو بھی سمجھ نہیں آتی وہ اس کو آ جاتی ہیں. بھائی محبت کی اپنی زبان ہے، قدر محبت کی اپنی زبان ہے، وہ محبت ہے دونوں میں. بس ایک میں دعا میں وہاں بھی کہہ کے آیا ہوں، میں کرتا ہوں، وہ کیا، یا اللہ اج بہن تے جان نچھاور کر دی بھی برات، یا اللہ جدو برا دی واری آئے تے اینو یاد رہے، کیونکہ میں ویکھیا جدو واری برا دی آندی تے بڈھی نو لے کے کدی مری تے کدی کتے. ہاں میں ڈنڈی دونوں میں نہیں مارنی، وہ تیری بہن ہے، وہ کسی کی بہن ہے، دونوں میں برابری کرنی ہے. لیکن حضرت جی اے نہ ہوئے کہ پینا پس جانا. وہ بھائی کوئی تیری عید شبرات دی بھوکھی نہیں ہوندی ہے، ساریاں اپنے اپنے گھر کھاندی ہیں. ایک محبت ہوندی ہے حضرت جی، یہ ان کا اپنے سوروں میں مان ہوتا ہے حضرت جی. ہاں کہ بہن دے گھر سوجی نہیں ہے، تو قرشاں تو سوجی لے کے آئے، یا تیری سوجی جنت چوں آئی؟ تیری سوجی بھی اسے بازار دی جی بازار دی سوجی وہ گھر بھی پئی دی، تو کوئی وکھری چینی لائے نہیں. صرف ہے کہ وہ جی گھر چینی ہے نا گھر دی چینی ہے، تیری چینی چ بھرا دا پیار ہے، تیری چینی چ بھرا دا پیار ہے. چینی وہ گھر بھی پئی ہے، سوجی وہ گھر بھی ہے، سیویاں وہ گھر بھی، کتلمے وہ محلے میں ملتے نہیں، حلوا وہ محلے کا حلوائی بھی بڑا سوہنا بنا. صرف اینا کا فرق ہے وہ محلے کا حلوا وہ محلے کے حلوائی نے بنایا ہے، بنایا تیرا بھی حلوائی نے، لیکن تیرے حلوے میں بھرا دا پیار ہے. خدا دا واسطہ جی نہ کرو اس طرح، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں معاف کریا کرو. وہ لڑن نہیں آئے اتنے اسی، ہاں جی لڑن نہیں آئے اتنے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی ویکھاں گے کہ چنگے کام کیڑا کردا ہے دل میں. چھوٹی چھوٹی اے جی انہیں انج کیتا کر چھڑے تے کی ہو گیا. وہ جب کربلا یہ نکلا نا قافلہ تو آپ کو نہیں شہزادی صاحبہ کو اجازت ملی. اب 2 کوششیں تھی، پہلی میں کربلا جاؤں، دوجی نہیں تو بھائی ادھر رہ جائے میرے پاس، چھوٹا میرا ویر ہے. بڑا پیار ہوتا ہے نا. اور اسپیشلی حضرت اتنے جنہیں وہ ویر بیٹھے دے انہوں نے ماں پیو کوئی نہیں بھائی جی، ہوں تریڑا کام کرنا جی، تسی امی بھی ہو، تسی ابو بھی ہو، تسی بھرا بھی ہو. اور میں بھی آپ کے معاشرے کا فرد ہوں، باتیں ہوتی ہیں ادھروں سنیا کرو ادھروں کٹ چھڑیا کرو. جی بھن بڈھی والوں سنائے ادھروں سنو ادھروں کٹ چھڑو. وہ بھی تہاڈے لیے چھڈ کے آئی ہے، انہوں ذلیل نہیں کرنا، انہوں رسوا نہیں کرنا، تہاڈے لیے بڑا کچھ چھڈیا ماں. ہاں حضرت جی بیوی بہت قربانیاں دے کے آتی ہے. بھائی 20 سال اتنے پلیے دا گھر ہے، وہ چلیا تیرے لیے ماں چھڈ کے آئی ہے، تیرے لیے بھرا چھڈے ہے، تیرے لیے بھیناں چھڈیاں، تیرے لیے سہیلیاں چھڈیاں. اور حضرت جی وہ ہمارا ایک ایسا نوکر ہے، نوکر میں صرف سمجھانے کے لیے کہ نوکر نہیں ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے. محبوب فرماتے ہیں تم میں سب سے چنگا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ چنگا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ چنگا ہوں. وہ ایک وقت میں ہمارا وہ سرونٹ ہے جس نے ساری ڈیوٹیاں کرنی ہیں، ساڑھے بچے بھی سامنے، ساڑھی روٹی بھی پکانی، ساڑھے کپڑے بھی دھونے، ساڑھے کپڑے استری بھی کرنے، ساڑھی جتی بھی پالش کرنی ہے، نہیں ڈنڈی مارنی. اور ادھر بھی بہن ہے، وہ بھی سنو ادھروں کٹ چھڑو، وہ بھی سنو ادھروں کٹ چھڑو. وقت اینج ہی لگنا جی ایک دی بھی سن لی تو مارے جاؤ گے. نہیں دونوں نال ہی پیار کرنا ہے، دونوں نال. اور اسپیشلی وہ برا جنہاں کولوں ماں پیو کوئی نہیں ہے. بھاجی 3 ڈیوٹیاں نے تہاڈیاں. میاں صاحب نے اس ڈیوٹی نو بڑے درد نال سنایا. آپ کی فرماندے نے
میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. ایک وہ بھن نہ ماں سی نہ پیو سی. جی جس دھی دی ماں مر جائے سمجھو تو سارا کچھ ہی مر جائے. دھی پاویں جنی مرضی پیو دی لاڈلی ہوئے، جیڑی گل ماں نہ کردی پیو تے بھرا نہیں کر سکتی کدی. جی ماں مری سمجھو تو سب کچھ مر گیا. ایکسٹرا پیار پھر وہ انج دا تعلق کہ کوئی گل کر دیا نہ چکے تڈے. میاں صاحب کی فرماندے نے میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. ماں ہوندی تے ہور چڑھاندی، ویراں کولو منگدی پئی میں سنگا. پیار ہے جی بھائی جانے کدی بھن دا حصہ نہ کھائی. ایتھے ہر بھرا نے ایک ہی گردان پھڑی. نہیں وہ کہندی میں نہیں لینا، ہڈی رب یا بسری میں نہیں لینا. صرف وہ ایسے نہیں لیندی جنہیں حصہ لے لیا تے بھرا دے متھے تروڑیاں آ جانیاں. بھابی دا لہجہ وہ نہیں رہنا ہے. بھتیجیاں نے تے بھتیجیاں نے پھر وہ پھوفو پھوفو نہیں کرنا. کوئی کھائیو ہس کے سادہ وہ کہنی میں نہیں لینا پھر بھی دو. جی زمین اتھے رہ جانی جے فیصلہ باد تو ہی میں کورے جا وڑنا. نہ کھائیو کسی دن. اور بھیناں دا کدی بھی نہ کھائیو. وہ یہ بھیناں تے مفت دا ولی نے دعاواں لین لئی. محبتاں کرو، محبتاں مڑو. یہ میلاد کا پیغام ہے. میں تانوں قطن نہیں یہ سنان آیا سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. میرے گلیاں بازار سجیاں نے لیکن دکھ دی گل اسی کوئی نہیں سجے. میری زبان انتہائی کوڑی، میری زبان انتہائی غلیظ، میرے معاملات انتہائی گندے. حضرت کی کراں کی کرے. آؤ اپنے آپ کو سجائیے، کوشش کرو جنہ بہتر ہوں کرو. سنو ویکھو حضرت جی اینو کہندے جے پھر غلامی ہے. اچھا وہ لکھا ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جانے لگے نا، آپ نے امام علی اصغر کو اٹھا رکھا. 6 ماہ عمر تھی اس وقت. یہ حاضر خدمت ہوئی اور بڑا پیار کر کے نا لپٹ کے اپنے بھائی کے ساتھ جیسے بہنیں کرتی ہیں کان میں کوئی بات کہی. امام علی اصغر جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے چھلانگ لگائی اور اپنی بہن کے پاس. آپ بڑی خوش ہوئی، بہن رکھ لئی، بھرا رکھ لیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے. آپ بھی آگے بڑھے اور شہزادے کے کان میں کچھ کہا. وہ پھر واپس حیران ہو کے عرض کرتی بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے کان میں؟ آپ نے فرمایا تو بتا تو نے کیا کہا تھا. عرض کرتی بابا میں نے تو یہ کہا تھا بھائی تو کس طرح کا بھائی ہے؟ بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہیں، تو بہن کو مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے. کتنے ادھر جی وہ گلاں. بابا باپ نے کیا کہا ہے؟ تو آپ فرماتے میں نے کہا تھا اے علی اصغر تو ادھر مدینہ بہن کے پاس رک رہے. اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ چاری کی کرنے دیا یار ایڑے پاسے لگے دیا. یہ نچن ٹپن تے نات ہوا دے تھدیاں سٹنا لاشکی ہوں دی. او یا خدا دا واسطہ جی جس دور چ لنگن نے اپنی نمازاں پوریاں کری. اوے فجر ہی پڑھ لو یار. آؤ حضرت جی حلال کھائیے. آؤ کسی دا نہ ماری حضرت. بڑا اب پورا اہل بیت کر کے میں جنید بس حضرت جی اے ہن سنی ہو اینڈ پھر بڑے گلے ہون گے تہاڈے سارے. نہیں جی ویکھو جی میرے بھرا نے انج کیتا، میرے بھرا نے انج کیتا، میرے بھرا نے انج کیتا. اوے تیرے بھرا نے جو بھی کیتا ہے ویکھ کربلا والے نے لوکاں نے کی کیتا حضرت ہے تے ویکھ پھر کربلا والے نے کی کیتا. یا آج بھی گھر مدینہ طیبہ موجود ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی. مدینہ پاک کے باہر جا کے میں مختصر بس جی وقت یہاں بھی بڑا 12 بج گئے ہیں. بس اب آپ نے ایک شفقت فرمانی تقریر کر کے آپ نے مجھے اجازت دے دینی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں گھر پھر پہنچ جاؤں گا راستے میں رکنا بھی ہے. بس آپ نے یہ شفقت کرنی ہے ٹھیک ہے جی. کھچنا نہیں ترونا نہیں. اللہ جنہ مرضی کھچ لو میں نے وہ کوئی گلا نہیں ہے لیکن فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. فائدہ ادو ہی ہونا ہے جب نماز پڑھو گی. جڑا بے نماز ہے ادھر سلطان باؤ ادھر غوث پاک. آپ فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ. ایک ہمارے بابے کہتے ہیں جو مسلمان جو نمازی بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے. کی فائدہ پھر جنہ مرضی کھچ لو میں نماز پڑھو پتر. نماز نہ چھوڑو. مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. نماز نہ چھوڑو. نماز نہ چھوڑو. نماز نہ چھوڑو. نماز نہ چھوڑو. سنو دیکھو وہ اسی مکان میں تاریخ کہتی ہے ایک یزیدی سپاہی آ گیا حضرت اور اس نے آ کے امام سے پناہ مانگی. آپ نے 3 دن اور 3 رات بس ایزی رہو ایزی سارا ٹوٹ جانا معاملہ.
مینوں آپ ہی راہ دیں گے, تمہیں کچھ کہنے کی لوڑ نہیں پے گی, انشاءاللہ خود ہی جان دیں گے مینوں. وہ ایک یزیدی سپاہی آ گئے. بس حضرت جی شفقت فوکس نہ توڑے, ان دل نرم ہوئے دے, مہربانی بس جتھے جتھے آؤ کھلو جو ہوتے سارے. وہ یزیدی سپاہی آ گیا, پناہ مانگی, آپ نے پناہ دی, 3 دن 3 راتیں رکھا. جانے لگا تو حضرت نے کثیر مال بھی دیا. تاریخ کہتی تھوڑا سا آگے جا کے واپس آیا, عرض کردہ حضرت لگتا ہے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا کیوں, تیرے دل میں خیال آیا. عرض کردہ حضور جو پہچان لیندے تھے پھر والد اور پرا دے قاتلاں نوں کارتے نہ رکھتے. آپ نے فرمایا سن, جب میرے بابا حسین پہ تو نے تلوار کا پہلا وار کیا تھا, میں تب کا تجھے پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے, وہ تیرا کردار تھا, یہ ہمارا کردار ہے. آج چنڈیاں بھی نے, لڑیاں بھی نے, جلوس بھی نے, لنگر بھی نے, کردار کوئی نہیں ہے. کردار کو آؤ حضرت جی کردار کی کوشش کریے. اور آخری گل حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا نام ہوا ہے. سارے جناب پھول لے کے باہر آ گئے. آپ نے فرمایا جنید جینے پھول تیرے تے سٹے گئے تے وہ نفس جنہوں 14 سال کشتی کر کے ٹایا, انہیں تو اٹھ کھلونا پہ. تقویٰ تھا لا, انہوں نے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو حضرت, تقویٰ تھا. بڑے بریک لوگ تھے وہ حضرت. وہ آپ نے قرآن کریم کی آیت پہ عمل, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آپ نے جیب سے جوں کی روٹی کا خشک نوالا نکالا اور چبانا شروع کر دیا. اسی لوگ بھی انجی نا, انج بندہ چکنے ہیں انج بندہ سٹنے ہیں. وہ لوگوں نے کہا لے بھائی یہ کیا 14 سال کیا کر کے ہیں, روزہ ہی نہیں رکھا. لوگوں نے پھول چھوڑے اور پتھر اٹھا لیے اور حضرت جنید پہ سنگ باری شروع. آپ نے اپنا سر بچا لیا, پتھر پڑتے رہے اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اون چنگا رہے ہیں. لیکن کتوں لے آئیے انہیں جدے پلوان ابھی تو کہنے جناب میرا نام بولو اسپیشل, میں آیا ہوں محفل چ. پلوان کتوں لے آئیے. جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے آئی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڑدیاں پھڑنے جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں ہے. یہ تو کس نام کے پیچھے پڑ گئے. اور کوئی انجدہ کام کر, تیرا نام دربار مصطفیٰ چ لیا جائے. ہاں جی کشمیر کے بزرگ ہیں اور فرماتے میں نے خواب دیکھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں, مسجد ہے, حضور مصلی امامت پہ جلوہ گر ہے, اقامت کہی گئی. حضور رخ انور پیچھے کر کے پوچھتے ہیں اقبال نہیں آیا. ہاں کشمیر کے بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبال نہیں آیا. عرض کی گئی اقبال وضو کر رہے ہیں اور آنے لگے ہیں. کر ہاں تو نہیں انجدہ کم مدد کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی. چلو پھر آگے نکل جاؤں گا. محنت کرو حضرت, محنت کرو حضرت, محنت کرو. وہ ایک بچہ تھا تو جس کو پتھر کوئی نہیں ملا. غصہ تو اس نے بھی نکالنا تھا نا, غصہ ہی بڑا کٹنے. فیس بک تو سارے مفتیاں سی حضرت. بھئی علماء کا کام علماء کو کرے, تو ہی ایویں وچ کود پیندے حضرت. اس کو گالی دے, اس کو گالی دے, اس کو گالی دے. تو بندہ رہ یار. علماء میں 100 اختلافات ہوتے ہیں آپس میں. وہ جناب وہ ایک تھا, اس کو غصہ نکالنے کے لیے کچھ نہیں ملا, اس نے آ کے نا حضرت پہ تھوک پھینکا. وہ لکھا کہ حضرت پتھر برداشت کر گئے, تھوک نہیں برداشت ہوا. وہ آنکھیں بہہ نکلی ہیں حضرت, اور آپ روتے روتے اپنے گھر تشریف لے آئے. بس پھر حجابات اٹھے حضرت, اور کیا آواز آتی ہے جنید نہ رو. بغداد والوں کو کیا پتا ہماری بارگاہ میں تیرے آنسوؤں کی کیا قدر و قیمت ہے. اگر میں ان کو بتا دوں تو سارا کچھ چھوڑ کے تیرے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں آگے. اب آگے بھی حضرت جنید تھے. عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی ان لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے, لوگ بھی تجھے سجدہ کرنا چھوڑ دیں. پھر آگے آواز کی آتی ہے جنید پھر اس طرح کرتے ہیں, تو مجھ پہ پردے ڈالا کر, میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا. آؤ حضرت جی, آؤ محنت کریے یار, آؤ اپنے آپ کو ٹھیک کریے. یہ پاکستان کی بیماری ہے حضرت, اسی سارے دوجیاں نو ٹھیک کرن ٹو رہے ہیں, آپ ہی ہوں کوئی نہیں. آؤ اپنے آپ کو ٹھیک کریے حضرت, آؤ اپنے آپ کو ٹھیک کریے, آؤ اپنے آپ کو ٹھیک کریے. اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے. میں نے آپ کو کافی تنگ کیا, آپ کا کافی وقت لیا. ماشاء اللہ, اللہ سلامت رکھے. ہے محنت کرو سارے, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اور پھر انشاءاللہ کبھی وقت بنے گا تو پھر یہیں سے جو ہے نا شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی, جہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ سب نے نماز پڑھنی ہے.
آپ کو کچھ نہیں, مولوی صاحب تھوڑے نہیں کپڑے مانگنے لگے, کچھ بھی نہیں آپ کو ہوگا. وہ چلے ہو, یہ گھر تو وہ ہے جہاں خالی جھولیاں بھر کے بھیجتے ہیں. پتہ ہے ہماری جھولی کیوں نہیں بھری جا رہی؟ تھی مسجد نمازی بن کے آتے نہیں, تھی چودھری بن کے آتے. حقیقت ہے, میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. تو بھائی کدھر نمازی بن کے آ تو صحیح, پھر ویکھا جانے تینوں کی دے کے ٹوڑے, تو آنے چودھری بن کے شکر کر تینوں کڈن نہیں ڈے. حقیقت ہے حضرت جی, شکر کر تینوں کڈن نہیں ڈے. چودھری بن کے نہ ہو, جو کچھ ہے وہ باہر رکھا ہے. بٹ جٹ میر رائیں گجر باہر چھڈ آؤ. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, ایک بندے بن کے ہوئے تھے. پھر دیکھو حضرت جی کی کمال. یہ آپ نے 4 بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے, سلام آپ نے بعد میں پڑھنا ہے, دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے. حضرت نے ابھی بڑی محبت سے کہا ہے تو ان کے بھائی کے لیے دعا کر دیں. 4 بار بسم اللہ شریف پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک. یا اللہ بسم اللہ قبول فرما لے, اپنی رحمت دے مطابق بدلہ دے دے. اے ثواب نو تیرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ تحفتاً پیش کرنے قبول. تیرے محبوب علیہ السلام دے والدین, چاروں یار, ازواج مطہرات, صحابہ صحابیات, حضور نبی علیہ السلام دی امت دے تمام علماء, تمام اولیاء, سب دی ارواح نو پیش کرنے قبول. یا اللہ سرزمین فیصل آباد تے جن تیرے مقرب آرام کرن دے دیں, خصوصاً اللہ خصوص مولانا سردار احمد صاحب ہیں, مفتی امین صاحب ہیں, اے صوفی برکت علی صاحب. یا اللہ منو اور کچھ یاد نہیں کچھ نہیں, یا سب نو تحفہ اللہ قبول فرما لے. یا اللہ جنہیں اسی آئے ہیں اور حضور دی ساری امت دے نام آیا مال اور ساڑھے نہ تعلق رکھن والے جنہیں بزرگ نے دنیا تو ٹر گئے نے, انہوں نے نام آیا مال درج فرما. اللہ اس کاکے نے اپنے پائی الو آکھیا ہے, اللہ ثواب انہوں نے نام آیا مال درج بخشش فرما, مغفرت فرما. جے کو غلطی کو تائی کتے پھول گئے کتے چوک ہو گئی تو معافی دینا لائے معافی دے دے. یا اللہ اللہ ساڑھے سب دے حال تے رحم کر دے. رون والی اکھاں, تیرے حضور جھکن والا سر, تیرا شکر کرنے والی زبان, تیری یاد اور تیرے محبوب دی محبت دھڑکن والا دل عطا کر دے. اللہ سانو وہ پیسے دے جڑے تیرے تو دور نہ کرن, سانو وہ پیسے دے جڑے سانو آکڑ خانہ بنا دیں, سانو وہ پیسے دے جڑے ساڑے کو ساڑے رشتہ دار نہ کھولیں. ہوندا نا پیسے جوں آندے نے ماڑے, نہ انہاں دے ویاہ تے جانا نہ انہاں نوں ویاہ تے بلانا ہے. یا اللہ ایندے پیسے نہ دیں, وہ پیسے دے کے محبتاں ودن. یا اللہ وہ پیسے دے کے کسی دے کام آئیے, وہ پیسے دے کے کسی یتیم دا آسرا بنیے, وہ پیسے دے کو مسجد بنائیے, وہ پیسہ دے کو مدرسہ آباد کریے, وہ پیسہ دے کو لنگر خانہ بنائیے. یا پیسے دی محبت تو بچائیں. یہ کوشش کیتی ہے, اللہ قبول فرما لے. جب ہو دمیں واپسی یا اللہ, لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول.